اس کو تو یہ ہے ہی نہیں کہ میں نے جو 3 سوال کا جواب دینا ہے جو ہمیں پتہ ہے, ٹھیک ہے, تمہارا رب کون ہے, تمہارے نبی کون ہے, تمہارا مذہب کیا ہے, اور ان سوالوں کے اندر سارے کا سارا آپ کی زندگی کا مقصد چھپا ہوا ہے. آپ جلسوں پہ جاتے ہیں, آپ اکٹھے ہوتے ہیں, آپ ایک دوسرے کے اگینسٹ نعرے بازی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, میری پارٹی بہتر, میری پارٹی بہتر, میرا لیڈر کھاتا ہے تو لگاتا ہے, تمہارا لیڈر چور ہے, تم اس کو سپورٹ کرتے ہو تو تم بھی چور ہو, فلانا ایسا ہے, دوسرا ایسا ہے. سورہ توبہ کو جو ایک دفعہ پڑھ لینا تو اس کو سمجھ آ جائے کہ تہمت لگانا کتنی بڑی چیز ہے. یہاں تک کہ الٹا ہمارا مذہب تو کہتا ہے کہ کسی کی کوئی بری چیز دیکھ بھی لو تو اس کے اوپر پردہ ڈال دو. اللہ خود ستار ہے. اللہ خود دیکھیں, اس میں جو مین چیز ہے نا وہ یہ ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کی چوری کو آپ کہیں کہ جی ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی, وہ کورٹس نے فیصلہ کرنا ہے, وہ کریں گے, وہ جیل بھی بھیجیں گے. اللہ جسے چاہے عزت دے, جسے چاہے ذلت دے, بالکل ٹھیک ہے, یہ ہمیں پہلے ہی بات پتہ ہے. سورہ ال عمران کے اندر یہ لکھا ہوا ہے, جسے چاہے بادشاہت دے, جسے چاہے چھین لے, جسے چاہے بے حساب مال و دولت عطا فرمائے. جب ہمیں یہ کرائٹیریا سمجھ آ گئے اور ہمیں بار بار کہا جا رہا ہے کہ ایک وقت آنا ہے کہ نہ یہ دنیا بچنی ہے, نہ اس کے اندر ایک پہاڑ بچنا ہے, نہ سمندر بچنے ہیں, کچھ نہیں بچنا, تو اتنے ملک بنا کے ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کے کہ جی میرا ملک سب سے اول, میری زندگی سب سے بہترین. چلے میں آپ کو ایک سیناریو دیتا ہوں. جی ایک لمحے کے لیے اس کو مان لیجئے کہ پاکستان ایک سپر پاور بن جاتا ہے, ٹھیک ہے, ہم سب کے گھر سونے کے بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے, سب کچھ پرفیکٹ ہو جاتا ہے, سارا سسٹم ٹھیک ہو جاتا ہے, گناہ بالکل بند ہو جاتے ہیں, سب نیک ہو جاتے ہیں, تو پھر جنت کا مقصد کیا ہے؟ جنت اور دوزخ دونوں کا. دیکھیں پوائنٹ یہ ہے نا, یہ دنیا صرف ایک ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے, یہاں پہ گڈ ورسز ایول ٹل دا ویری اینڈ چلتا رہے گا, یہ کبھی نہیں رکنا. اس کے اندر اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلور فردر کریں گے نا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ طریقے کے ساتھ جو ہے نا انسان کو بار بار ریسیٹ کیا جاتا ہے. ریسیٹ کس طرح کر کے؟ پھر تو ہر چیز ہم تقدیر پہ چھوڑ دیں, قسمت پہ چھوڑ دیں, تو پھر تو یہ آپ کا بہت بہترین سوال ہے, اور اس کا جواب اگر آپ تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو کہا جاتا ہے کہ جب ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, ٹھیک ہے. سو ایک تسبیح ہے جو مسلمان بڑی پسند کی جاتی ہے, یہ آپ کو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, جس کا مقصد یہ ہے, اور اگر آپ اس کو پڑھیں وہ کہتا ہے کہ کوئی قوت نہیں ہے اور کوئی طاقت نہیں ہے. 2 الفاظ استعمال ہو رہے ہیں, نہ کوئی قوت ہے نہ کوئی طاقت ہے سوائے اس کے جو اللہ کے پاس ہے. سو اگر آپ اس کے اوپر تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں, اس کی ڈیپتھ میں جائیں, کہا یہ جا رہا ہے نہ کوئی نیکی ہے جو ہم اللہ کی اطاعت کے بغیر کر سکتے ہیں, نہ کوئی برائی ہے جس سے ہم بچ سکتے ہیں سوائے اس سے جس سے ہمیں اللہ بچا لے. تو آپ تقدیر اور اس کے اوپر تو آپ بالکل ٹھیک آ گئے. الٹیمیٹ کوسچن واز سبمیشن. قرآن مجید میں بار بار ایک ہی میسج بار بار آتا ہے جو میں آج کے پولیٹیکل لیڈرز میں بھی نہیں دیکھتا, میں آج کے اسکول سسٹمز میں بھی نہیں دیکھتا, میں آج کے ایجوکیشن میں بھی نہیں دیکھتا, میں آج کے بڑوں کی باتوں میں بھی نہیں دیکھتا. توکل توکل اور توکل. اتنی جگہ بار بار توکل کا ذکر کیا گیا ہے کہ تم مجھ سے امید لگاؤ, مجھ پہ توکل رکھو, تمہیں رزق بھی ملے گا, تمہیں عزت بھی ملے گی, تمہیں مال و دولت بھی ملے گی, تمہیں اولاد بھی دوں گا, سب کچھ دوں گا. تو پھر میرے اس سوال کا جواب یہ ہے, اگر آپ کے اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں تو پرہیپس مے بی انڈیڈ یس اٹس آل اے گیم. بیکاز دیکھیں بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ ہے تو صرف ایک ٹیسٹ, یہ ایک امتحان ہے, وقتی طور کا ختم ہو جائے گا. تو ہم شاید ہو سکتا ہے الٹیمیٹ ٹیسٹ یہی ہے. تو ہماری اشرف المخلوقات جو ہیں ان کا بھی تو کچھ ڈسکریشن ہے نا, کچھ ثوابدید ہمارا بھی تو ہے کہ ہم کس لمٹ پہ اور کس چیز کو کتنے طریقے سے کرتے ہیں. اب یہ آپ نے بہت گہری اور اچھی بات کی ہے. آپ نے کہا ہے کہ جی ہم اشرف المخلوق ہیں. جی اشرف المخلوق ہم کیوں ہیں؟ جب میں سوال کسی ایک انسان سے سامنے بیٹھ کے پوچھتا ہوں نا تو وہ کہتا ہے کہ ہم اشرف المخلوق ہیں کیونکہ ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے. میرا سوال کا گھوم پھر کے وہی آ جاتا ہے کہ ہم اشرف المخلوق کیا؟ دیکھیں ہمیں اگر ہم اپنے مذہب کو ہی دیکھ لیں, کیا ہمارے پاس, ہم میں سے کسی کے پاس وہ والی طاقتیں ہیں فزیکل جو فرشتوں کو دی گئی ہیں؟ نہیں ہے. وہ آتے ہیں جاتے ہیں, ان کے سائزز بڑے میگنیفیسنٹ قسم کے ڈیفائن کیے گئے ہیں. اچھا تو وہ طاقت میں ہم سے زیادہ ہو گئے. جنات تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے, قرآن مجید کہتا ہے. جی ٹھیک ہے, شیطان اور اس کے جو ٹرائب ہے وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں, قرآن مجید کی آیت ہے, جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. اچھا سرویلنس بھی ان کی ہم سے بہتر ہے, ٹھیک ہے, دوسری ایک مخلوق کی.